ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں رہتے ہیں؟ لیکن پھر ایران اور اسرائیل دشمن کیوں ہیں؟ جب بھی ایران کا نام آتا ہے تو ذہن میں فوراً اسرائیل کے ساتھ دشمنی کا خیال آتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایران میں آج بھی ہزاروں یہودی عباد ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کا اپنا اسپتال ہے اور پارلیمنٹ میں ان کے لیے مخصوص نشست بھی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایران میں یہودی رہتے ہیں تو ایران اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف کیوں ہے؟ ایک حیران کر دینے والی حقیقت، دنیا بھر میں ایران کو اکثر اسرائیل کا سب سے سخت مخالف ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی ایران میں آج بھی ایک قدیم یہودی آبادی آباد ہے۔ یہ لوگ تہران، اصفہان، شیراز، ہمدان اور تبریز جیسے شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ صرف چند خاندان نہیں بلکہ ایک ایسی برادری ہے جس کی تاریخ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایران اسرائیل کا مخالف ہے تو پھر یہودی وہاں کیسے رہتے ہیں؟ ایران میں یہودیوں کو اپنی عبادت گاہوں یعنی کنیساؤں میں عبادت کی اجازت ہے۔ تہران میں آج بھی متعدد کنیسے موجود ہیں، ان کی اپنی مذہبی تنظیمیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں اور ایک ایسا اسپتال بھی ہے جسے یہودی برادری نے قائم کیا، جہاں مذہب کی بنیاد پر امتیاز کیے بغیر تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران میں یہودی مذہبی اقلیت قانونی طور پر اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہے۔ پارلیمنٹ میں مخصوص نشست، ایران کے آئین کے تحت کچھ مذہبی اقلیتوں کے لیے پارلیمنٹ میں مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں۔ ان میں یہودی برادری کے لیے بھی ایک مخصوص نشست شامل ہے، یعنی ایرانی یہودی اپنی نمائندہ خود منتخب کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ان کے مسائل، ان کے حقوق کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بات بہت سے کم لوگ جانتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ اگر سب کچھ ایسا ہے تو پھر تہران اور اسرائیل کے درمیان اتنی کشیدگی کیوں ہے؟ اصل فرق کہاں ہے؟ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانی حکام بارہا یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ ان کا تنازع اسرائیلی ریاست کی پالیسیوں سے ہے، نہ کہ یہودی برادری سے۔ دوسری طرف اسرائیل ایران کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتا ہے، یعنی یہ تنازع صرف ایک مذہب کا نہیں بلکہ سیاست، سلامتی اور مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ بھی ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو ایران اور یہودیوں کا تعلق آج کا نہیں بلکہ تاریخ دانوں کے مطابق صدیوں سے یہودی برادری ایران میں آباد ہے۔ مختلف ادوار میں ان پر اچھے اور مشکل دونوں طرح کے حالات آئے۔ 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد بہت سے یہودی امریکہ اور دوسرے ممالک منتقل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ایک قابل ذکر تعداد آج بھی ایران میں رہتی ہے، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ اور اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ۔ دنیا اکثر چیزوں کو سیاہ اور سفید میں دیکھنے کی عادی ہے، لیکن حقیقت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ ایران ایک طرف اسرائیل کی حکومت پر سخت تنقید کرتا ہے تو دوسری طرف اس کے اندر ایک قدیم یہودی برادری آج بھی اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے کسی بھی تنازع کو سمجھنے کے لیے صرف سرخیاں ہی کافی نہیں ہوتی، تاریخ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ حقائق بھی بتاتے ہیں اور دونوں پہلو اگر دیکھیں تو دونوں پہلوؤں کو سننا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں کیا دنیا ایران اور اسرائیل کے تنازع کو بہت زیادہ سادہ انداز میں دیکھتی ہے یا حقیقت واقعی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔